بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہاں جی، ہمارا پہلا لیکچر اس پہ ہو گیا ہے اور اس کے اندر ہم نے علم العروض کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، اس کا واضح، اور اسی طرح علم قوافی کی تعریف، موضوع اور اس کا واضح۔ پھر اسی طریقے سے کسی بھی قصیدے کا جو ایک بیت ہوتا ہے اس کی شطر اول کو کیا کہتے ہیں اور شطر ثانی کو کیا کہتے ہیں، ان کے اواخر کو کیا کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو حروف ہوتے ہیں اس قصیدے میں ان کو کیا کہتے ہیں، اس پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ پھر ہم نے تختی کے حروف پہ بات کی ہے کہ تختی کے جتنے بھی تفیلے بنیں گے اس میں کون کون سے حروف جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں، تو وہ 10 حروف ہیں، لمعت، سیوفنا، جس کا مجموعہ ہے۔ پھر ہم نے تختی کے قواعد پر بات کی ہے، جس میں کہ جب بھی ہم کسی بھی شعر کی تختی کریں گے تو تختی کرتے وقت ہم نے کن کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اس سارے موضوع پہ بھی ہم نے بات کر لی ہے۔ آج ہم علم عروض کی جو بنیادی اصطلاحات ہیں اور جو اس کی مبادیات ہیں اس کے اندر سبب، وتد اور فاصلہ ہوتا ہے۔ تو اجزاء التفاعل لا تترکب من الاحرف الا بواسطة الاوتاد والاسباب والفواصل۔ تفیلے کے جتنے بھی اجزاء ہیں ان کے حروف کو جب جوڑا جاتا ہے تو وہ ایسے ڈائریکٹ نہیں جڑتے، بلکہ یا تو وتد کے ساتھ جڑتے ہیں یا سبب کے ساتھ یا فاصلے کے ساتھ۔ ان کی وجہ تسمیہ بھی آگے آ رہی ہے کہ ان کو وتد، سبب اور فاصلہ کیوں کہتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ ان کی تعریف کیا ہے۔ اذا کان فی تفعیلات البحور حرفان، جب کسی بھی بحر کے کسی تفعیلے میں 2 حرف ہوں، ایک متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو یا دونوں متحرک ہوں، تو اس کو ہم سبب کہتے ہیں، جیسے لم اور ارا۔ اب اگر آپ لم کو دیکھیں تو یہ ایک تفعیلہ ہے، اس میں 2 حرف ہیں، ایک پہلا متحرک ہے اور دوسرا ساکن ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ ارا کو دیکھیں تو اس میں 2 حرف ہیں، دونوں متحرک ہیں۔ تو سبب 2 حرفی تفعیلے کو کہتے ہیں، یا تو وہ ایک متحرک اور ایک ساکن ہوگا یا وہ دونوں متحرک ہوں گے۔ اس کے بعد ہے جی کہ اذا کان فی تفعیلات البحور 3 احرف متحرکان وساکن او متحرک وساکن ومتحرک مثلا علی ظہر یسمى الوتد۔ دوسری صورت ہے جی وتد کی۔ وتد کہتے ہیں کہ ایسے تفعیلہ ہو جس میں 3 حرف ہوں۔ اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، یا تو 2 متحرک کے بعد تیسرا ساکن ہوگا یا 2 متحرک کے درمیان میں تیسرا ساکن ہوگا۔ 2 متحرک کے بعد تیسرا ساکن ہو، اس کی مثال جیسے علا، عین اور لام متحرک ہیں اور یا ساکن ہے۔ اور 2 متحرک کے درمیان میں ساکن ہو، جیسے ظاہری، ظا متحرک ہے، ہا ساکن ہے اور را پھر متحرک ہے، اس کو وتد کہتے ہیں۔ تیسری صورت جی کہ اذا کان فی تفعیلات البحور 4 او 5 احرف مثلا جبل سمکۃ یسمى الفاصلہ۔ اگر کسی بھی بحر کے تفعیلے میں 4 حرفی یا 5 حرفی تفعیلہ ہو، 5 حرفی یا 4 حرفی تفعیلہ ہو، تو اس تفعیلے کے اندر 3 متحرک کے بعد چوتھا ساکن ہو یا 4 متحرک کے بعد 5واں ساکن ہو، تو اس کو فاصلہ کہتے ہیں، جیسے جابالن۔ اب یہ ہم نے کل کے سبق میں یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر آخر میں تنوین آئے تو وہاں ایک نون ساکن کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، چنانچہ جیم بھی متحرک، با بھی متحرک، لام بھی متحرک اور آخر میں نون ساکن، تو یہ ہو گئے 3 متحرک کے بعد چوتھا ساکن۔ اور ساما کا تن میں سین متحرک، میم متحرک، کاف متحرک، تا متحرک اور آخر میں نون
جس کو ہم نے نون ساکن کنسیڈر کیا ہے تو وہ ساکن ہے، تو لہٰذا 4 متحرک کے بعد 5واں ساکن ہے، تو یہ فاصلہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ معنی السبب لغتاً الحبل التي تربط به الخیمہ، اور سبب کہتے ہیں لغت میں اس رسی کو جس کے ذریعے خیمے کو باندھا جاتا ہے۔ اور پھر سبب کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو سبب خفیف کہتے ہیں، دوسرے کو سبب ثقیل کہتے ہیں، وہ بات آگے آ رہی ہے۔ اسی طرح معنی الوتد لغتاً الخشبہ التي ترکز فی الارض لتربط بها الحبل لتثبت به الخیمہ وله قسمان۔ وتد لغت میں اس لکڑی کو کہتے ہیں جسے زمین میں گاڑا جاتا ہے اور اس پہ رسی باندھی جاتی ہے تاکہ خیمہ کھڑا ہو سکے، تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں وتد کی بھی۔ اور فواصل معنی الفاصل الفواصل لغتاً حبال طویلہ، فواصل لغت میں ان لمبی رسیوں کو کہتے ہیں، یضرب منہا حبل امام البیت، کہ جس کے ذریعے جن کو اس رسی سے باندھا جاتا ہے جو بالکل اس گھر کے سامنے ہوتی ہے، وحبل ورائہ یمسکانہ من الریح، اور پھر ان کو اس رسی کے ساتھ باندھ کر اس خیمے کے باہر کی طرف، جہاں جب چاروں طرف سے خیمہ مکمل ہو جاتا ہے تو ان رسیوں کو باہر کی طرف لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ ہوا آنے کی صورت میں اس پر کوئی فرق نہ پڑے اور خیمہ اپنی پوزیشن پہ کھڑا رہے، اس کو فاصلہ کہتے ہیں۔ اور اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ اب پہلے سبب کی 2 قسمیں دیکھیں کہ اذا کان فی التفاعیل متحرک بعدہ ساکن مثلا قد یسمى سبب خفیف، کہ اگر کوئی تفعیلہ جو 2 حرفی تفعیلہ ہے اس میں ایک متحرک ہے اور اس کے بعد ایک ساکن ہے جیسے کہ قد، تو اس کو سبب خفیف کہتے ہیں۔ اور اگر تفعیلے کے دونوں جز متحرک ہیں 2 حرفی تفعیلے میں تو اسے سبب ثقیل کہتے ہیں جیسے بکا۔ اور جو 3 حرفی تفعیلہ ہوتا ہے اس میں اگر 2 متحرک کے بعد تیسرا ساکن ہے تو اس کو وتد مجموع کہتے ہیں جیسے بکم، با اور کاف متحرک ہیں اور بیم ساکن۔ اور اذا کان فی التفاعیل متحرکان بینہما ساکن، اور کہ اگر تفعیلے میں 2 متحرک کے درمیان میں ساکن آ گیا ہے تو اس کو وتد مفروق کہتے ہیں جیسے قامہ، قاف متحرک ہے، الف ساکن ہے اور میم بھی متحرک ہے۔ اور اسی طرح اذا کان فی التفاعیل 3 احرف متحرکۃ بعدہا ساکن، 3 حرف متحرک ہیں اور اس کے بعد چوتھا ساکن ہے تو اس کو فاصلہ صغریٰ کہتے ہیں جیسے فعلت، فا عین اور لام متحرک ہیں اور تا ساکن ہے۔ اور اذا کان فی التفاعیل 4 احرف متحرکہ بعدہا ساکن، 4 حرف متحرک ہیں اور اس کے بعد 5واں ساکن ہے تو اس کو فاصلہ کبریٰ کہتے ہیں جیسے فعالتن، فا متحرک، عین متحرک، لام متحرک، تا متحرک اور آخر میں نون ساکن ہے، اس کو فاصلہ کبریٰ کہتے ہیں۔ یہاں تک تو یہ بنیادی اصطلاحات ہیں جس میں سبب، وتد اور فاصلہ کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہے، ان کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں، اور ہر ایک کی 2 قسمیں، یعنی سبب کی سبب خفیف اور ثقیل، وتد کی وتد مجموع اور مفروق، اور فاصلہ کی فاصلہ صغریٰ اور کبریٰ، اس کو بیان کیا ہے۔ اب ان اصل تفعیلوں کی طرف بڑھ رہے ہیں جن سے بحور کا وزن بنایا جاتا ہے، جس سے بحروں کے اوزان مرتب کیے گئے ہیں اور جن سے ان اوزان کو ترتیب دی گئی ہے۔ پہلے ہم انشاءاللہ ان تفعیلوں کو پڑھیں گے، پھر تفعیلوں کو پڑھ لینے کے بعد اجمالاً اس کو ڈسکس کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اس خاص وزن شعری کا پہلے بیان کریں گے جو کہ بحور کے اوزان ہیں، ہم ان اوزان کی بات کریں گے اور بحور کی بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ چنانچہ تنقسم التفاعیل الی قسمین، جتنے بھی تفعیلیں ہیں نا وہ 2 قسم پر ہیں، کچھ اصول ہیں اور کچھ فروع ہیں۔ فعدد الاصول 4، اصول کے جو تفعیلیں ہیں وہ 4 ہیں،
اور انہی سے پھر آگے فرو بنتی ہیں۔ چنانچہ عدد فروع التفاعیل ستۃ، جو فرو کے تفیلے ہیں وہ 6 ہیں، اور اس طرح کل ملا کے 10 تفیلے بنتے ہیں، اور جتنی بھی بہریں ہیں وہ انہی 10 تفیلوں کے اندر جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں۔ چنانچہ ان ضابط الاصل فی التفاعیل ہوا بدأ بوتد مجموع او مفروق۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ضابطہ تفعیلے کی اصل ہونے کا یہ ہے کہ وہ وتد مجموع یا وتد مفروق سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی بھی جو کلمہ ہے نا وہ وتد مجموع یا وتد مفروق سے شروع ہوتا ہے، یعنی اس کے شروع میں 2 متحرک ہوتے ہیں، یا ایک متحرک کے بعد اگلا ساکن ہوتا ہے اور پھر تیسرا متحرک ہوتا ہے۔ کوئی بھی جو تفعیلہ ہے، ہمارے ہاں جتنے بھی تفعیلے ہیں ان تمام کی اصل یہ ہے کہ وہ جب ان کو بنایا جاتا ہے تو اس وقت ان کی جو ابتدا ہے وہ وتد مجموع سے ہو رہی ہوتی ہے یا پھر وتد مفروق سے ہو رہی ہوتی ہے۔ ان ضابط الفرع، یہ اصول کے تفعیلوں کی بات ہے، اور ان ضابط الفرع فی التفاعیل ہوا ما بدأ بسبب خفیف او ثقیل۔ دوسرا اصول اس نے یہ بتایا کہ فروع کے جتنے بھی تفعیلے ہیں ان تمام تفعیلوں میں جو ابتدا ہوتی ہے وہ سبب خفیف یا سبب ثقیل سے ہوتی ہے۔ اب یہ اصول دونوں آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ جتنے بھی اصول کے تفعیلے ہیں ان کی ابتدا وتد مجموع سے ہوتی ہے یا وتد مفروق سے ہوتی ہے، اور جتنے بھی فروع کے تفعیلے ہیں ان کی ابتدا جو ہے وہ یا تو سبب خفیف سے ہوتی ہے یا پھر سبب ثقیل سے ہوتی ہے۔ چنانچہ پہلے اصول کے تفعیلے دیکھیں۔ اصول التفاعیل اربعۃ، 4 تفعیلے ہیں جی اصول کے۔ نمبر 1 فعول۔ فعول، اب آپ دیکھیں کہ فعول جو ہے اس کے 2 حصے ہیں، پہلا ہے فعو اور دوسرا ہے لن۔ چنانچہ ہم نے پڑھا تھا کہ 2 متحرک کے بعد تیسرا ساکن ہو تو وہ وتد مجموع ہوتا ہے، تو اس کی دیکھیں ابتدا وتد مجموع سے ہوئی ہے، اور آخر میں لن جو ہے وہ سبب خفیف ہے کیونکہ ایک متحرک ہے اور ایک ساکن ہے۔ اسی طرح دوسرا اصل کا تفعیلہ ہے مفاعیل۔ مفاعیل کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو مفا جو ہے یہ وتد مجموع ہے، 2 متحرک کے بعد تیسرا ساکن ہے۔ عی جو ہے یہ سبب خفیف ہے، اور لن بھی جو ہے وہ سبب خفیف ہے، ایک متحرک ایک ساکن، ایک متحرک ایک ساکن۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 3 تفعیلہ ہے مفاعلۃ۔ مفاعلۃ میں مفا جو ہے یہ وتد مجموع ہے، ٹھیک ہے، میم اور فا متحرک ہیں اور الف ساکن ہے۔ علۃ یہ فاصلہ صغرا ہے، عین بھی متحرک ہے، لام بھی متحرک ہے، تا بھی متحرک ہے، اور نون جو ہے وہ ساکن ہے۔ اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فاصلہ صغرا کی تعریف میں کہ 3 متحرک ہوں گے اور چوتھا ساکن ہوگا تو اس کو ہم فاصلہ صغرا بولیں گے، تو گویا کہ مفاعلۃ ان کا جو تفعیلہ ہے وہ وتد مجموع اور فاصلہ صغرا سے مل کر بنا ہے۔ چوتھا جو اصل کا تفعیلہ ہے وہ ہے فاعلات۔ فاعلات میں فاعی جو ہے یہ وتد مفروق ہے، فا متحرک ہے اور الف ساکن ہے اور عین پھر متحرک ہے، گویا یہ وتد مفروق ہے، اس کی ابتدا وتد مفروق سے ہوئی ہے۔ لا اور تن جو ہیں یہ دونوں سبب خفیف ہیں، لا میں ایک متحرک اور ایک ساکن، اور اسی طرح تن میں بھی ایک متحرک اور دوسرا ساکن ہے۔ یہ ہیں 4 اصول کے تفعیلے، ٹھیک ہے۔ انہی اصول کے تفعیلوں سے آگے 6 فروعات بنتی ہیں۔ وہ کیسے بنتی ہیں تو وہ آپ دیکھ لیں۔ مثلا جو پہلا صیغہ ہے فعول والا، اس فعول سے ان الاصول ينشأ عنها الفروع بعدد الاسباب التي فيها، فمثلا فعول ينشأ عنه فرع واحد۔ ہم نے جو ان سے فروعات بنانی ہے نا وہ ہم نے اسی تفعیلے کو الٹ کرنا ہے، آگے پیچھے کرنا ہے، اور اس کی فرع بن جائے گی۔ چنانچہ فعول تھا تو فعول کو ہم یعنی فعول میں وتد مجموع تھا اور سبب خفیف تھا، ہم نے اس کو الٹا کر دیا، یعنی ہم سبب خفیف کو پہلے لے آئے اور وتد مجموع کو آگے لے گئے، تو چنانچہ اسی سے جو فرع بنی وہ بنی فاعل۔ فعول سے فاعل، فاعل میں فا جو ہے یہ سبب خفیف ہے اور عیل جو ہے یہ وتد مجموع ہے۔ اسی سے دوسرا جو ہے ینشأ عن الاصل الثانی مفاعیل، جو دوسرا ہمارے پاس تفعیلہ تھا اصل کا وہ تھا مفاعیل۔ مفاعیل میں نے بتایا تھا کہ وتد مجموع ہے اور 2 سبب خفیف ہیں۔ اب آپ اس کو ایک تو ہم نے یہ کیا کہ ہم
سبب خفیف جو دونوں ہیں نا، ان دونوں سبب خفیف کو ہم پہلے لے آئے اور مفع کو ہم آگے لے گئے. چنانچہ مستفعل، مستفعل، مس سبب خفیف ہو گیا، تف سبب خفیف ہو گیا، اور علن جو ہے وہ مفع کی جگہ پر وطد مجموع ہو گیا. ایک صورت تو اس میں یہ ہو گئی. اب دوسری صورت اس میں یہ ممکن تھی کہ ہم ان دونوں سبب خفیف کے درمیان میں وطد مجموع کو لے آئیں. چنانچہ اس کی جو دوسری فرع بنی ہے وہ فاعلات بنی ہے. چنانچہ فا سبب خفیف ہے، علا یہ وطد مجموع ہے، اور تن یہ بھی سبب خفیف ہے. تو گویا مفاعیل ان سے دو تفعیلیں نکلے ہیں، ایک مستفعل اور دوسرا فاعلات. نمبر 3 جی، ينشأ عن الاصل الثالث مفاعلۃ. اب مفاعلۃ میں وطد مجموع تھا اور فاصلہ صغرا تھا، اور اگر اس کو فاصلہ صغرا نہ بنائیں تو پھر ایک سبب ثقیل بنتا ہے اور دوسرا سبب خفیف بنتا ہے. یعنی اعلیٰ یہ سبب ثقیل ہے اور تن یہ سبب خفیف ہے. تو چنانچہ اس سے بھی دو تفعیلیں نکلے ہیں. ایک تفعیلہ اس سے نکلا ہے متفاعل، یعنی کہ ہم فاصلہ صغرا کو پہلے لے آئیں اور وطد مجموع کو آگے لے جائیں. تو چنانچہ وہاں مفاعلۃ تھا تو یہاں متفاعل، علۃ کی جگہ متفع ہو گیا اور مفع کی جگہ علن ہو گیا، تو یہ ہو گیا متفاعل. اور دوسرا فاعلات یا فاعلاتک، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس میں کیا کیا ہم نے کہ سبب خفیف کو پہلے لے آئے، ایک سبب خفیف کو پہلے لے آئے، اس کے بعد ہم جو ہے وہ وطد مجموع کو لے آئے، اور اس کو فاعلات کا پڑھیں تو یہ سبب ثقیل بھی بنتا ہے، اور اگر اس پہ وقف کریں تو دو سبب خفیف کے درمیان میں ایک وطد مجموع آتا ہے. اسی سے جو آخری ہمارا تفعیلہ تھا فاعلات، فاعلات، اس سے جو ہے وہ دو تفعیلیں نکلے، ایک نکلا مفعولات اور دوسرا نکلا مستفعل. تو مفعولات میں مف اور عو اور لا تو جس طرح وہاں پہ فاعلات تھا تو ہم نے جس طرح لا اور تن تھا تو لا اور تن کو ہم نے مف اور او کر دیا، اور جو فاعی تھا اس کو ہم نے لاتی کر دیا، تو مفعولاتی یا مفعولاتو. ٹھیک ہو گیا جی. تو دو سبب خفیف پہلے آ گئے اور اس کے بعد وطد مفروق آ گیا. اور اسی طرح جو آخری تفعیلہ تھا اس میں ہم نے مستفعل، مستفعل. تو چنانچہ ہم نے اس میں کیا کیا کہ مس اور تف یہ دو سبب خفیف ہو گئے، اور علن جو ہے وہ ایک وطد مجموع ہو گیا. تو اس طریقے سے اس کے جو کل تفعیلے ہو گئے وہ 10 ہو گئے. اور اس میں جو فاعلاتک جو ہے یہ اس کو اگر فاعلاتن پڑھیں تو یہ ایک کنسیڈر ہو جائے گا، جو کہ مفاعلن سے بھی نکلتا ہے اور مفاعلتن سے بھی نکلتا ہے. اور اس کے اگر ساتھ ملا کے پڑھیں تو پھر یہ 11 بن جائیں گے، وگرنہ یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ 10 تفعیلیں جو ہے وہ اس طرح بن جاتے ہیں. تو 6 جو ہے وہ فروع کے ہیں اور 4 جو ہیں وہ اصول کے ہیں.